بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 99. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 53. قیاس کی علت مستنبطہ کی 3 مثالیں. یہ بحث چل رہی تھی کہ اصول فقہ کا مصداق کون سی چیزیں ہیں. تو بتایا تھا کہ اصول فقہ کا مصداق 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس. پھر اس ضمن میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ یہ جو 4 اصول ہیں ان میں سے پہلے 3 اصول کتاب اللہ، سنت اور اجماع یہ اصول مطلقہ ہے، اور قیاس جو ہے یہ من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے. یعنی پہلے جو 3 اصول ہیں یہ براہ راست احکامات کو ثابت کرنے والے ہیں، اور یہ احکامات کے لیے اصل بننے میں مطلق ہے اور کامل ہے. لیکن قیاس جو ہے یہ احکام کو ثابت کرنے میں اور فقہ کو ثابت کرنے میں یہ ان 3 چیزوں کے محتاج ہے. یعنی یا قیاس میں جو علت ہوگی یا وہ قرآن سے مستنبط ہوگی یا وہ سنت سے مستنبط ہوگی یا اجماع سے مستنبط ہوگی. قیاس براہ راست کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ حکم کو ثابت کرے، بلکہ دراصل قیاس میں جو دلیل والی چیز ہوتی ہے وہ یہی 3 دلائل ہوتے ہیں، یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے اور یا اجماع ہوتا ہے. اور یہ قیاس سے جو حضرات بھی واقف ہے، قیاس کی جتنی بھی مثالیں ہیں ان سب پر آپ یہ منطبق کر سکتے ہیں. قیاس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک حکم مقیس علیہ میں دیکھتے ہیں، یعنی ایک علت قرآن، حدیث یا اجماع میں وارد جو حکم ہوتا ہے اس میں ایک علت دیکھتے ہیں، اور اس علت کو کسی اور جگہ میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی اس حکم کو لگا لیتے ہیں. اس کو قیاس کہتے ہیں. تو لہٰذا یہاں ضرورت تھی کہ 3 مثالیں پیش کی جائے جس کے ذریعے سے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ وہ ایک قیاس کی وہ مثال جس کی علت کتاب اللہ میں موجود ہو، ایک قیاس کی وہ مثال جس کی علت سنت میں موجود ہو، ایک قیاس کی وہ مثال جو اجماع میں موجود ہو. تو لہٰذا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مثالیں یہاں دی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں: اما نظیر القیاس المستنبط من الکتاب فکقیاس حرمت لواتتی على حرمت الوتی فی حالت الحیض الثابتة بقوله تعالی قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض والعلة هي الاذى. واما المستنبط من السنة فكقياس حرمة قفيز من الجس بقفيزين على حرمة قفيز من الحنطة بقفيزين منها الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. واما المستنبط من الاجماع فاوردوا لنظيره قياس الوطء الحرام على الحرام في حلال في حرمة المصاهرة، يعني قياس حرمة وطء ام المزنية على حرمة وطء ام امته التي وطئها. والحرمة في المقيس عليه ثابتة اجماعا ولا نص فيه، بل النص ورد في امهات النساء من غير اشتراط الوطء. فرماتے ہیں کہ اس قیاس کی مثال جو کتاب اللہ سے مستنبط ہو، اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ مثلا لواتت کی حرمت کو قیاس کرنا حیض کی حالت میں وطی کی حرمت پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں موجود ہے قل هو اذن، کہ یہ حیض ایک تکلیف ہے، ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہذا تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں دور رہو. اور علت یہاں اذا ہے، یعنی گندگی. اور جہاں تک سنت سے مستنبط علت کی مثال ہے تو جیسے کہ قیاس کرنا چونے کی ایک قفیز کو 2 قفیز کے بدلے میں بیچنے کے حرام ہونے کا، ایک قفیز گندم کا 2 قفیز گندم کے بدلے میں حرام ہونے پر قیاس کرنا، جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ گندم کو گندم کے بدلے میں برابر برابر بیچنا چاہیے، ہاتھ در ہاتھ بیچنا چاہیے، اور اس میں زیادتی سود ہے.
اور جہاں تک اجماع سے مستنبت علت کی مثال ہے تو علماء کرام نے اس کی نظیر کے لیے یہ مثال دی ہے کہ وطی حرام کو وطی حلال پر قیاس کرنا حرمت مصاہرت میں، یعنی جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس کی ماں کے ساتھ وطی کی حرمت کو قیاس کرنا اپنی باندی کی ماں کے ساتھ وطی کی حرمت پر جس کے ساتھ وطی کی ہے. اور اس میں جو مقیس علیہ ہے اس میں حرمت اجماعاً ثابت ہے، اس میں نص نہیں ہے، بلکہ نص در حقیقت امہات النساء کے بارے میں ہے، یعنی اپنی بیویوں کی ماؤں کے ساتھ، اور اس میں وطی کی شرط بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں 3 مثالیں دی ہے. پہلی مثال اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک علت ہم نے قرآن مجید میں دیکھ لی اور اس کے ذریعے سے وہ علت ایک اور جگہ بھی دیکھی اور وہ حکم قیاس کر کے وہاں ثابت کر دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دوران بیویوں کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہو کہ یہ گندگی ہے، لہٰذا اس دوران میں اپنے بیویوں کے ساتھ آپ اکٹھے نہ رہو اور ان سے جدا رہو. عورتوں کو ماہانہ بیماری آتی ہے جس میں ان سے یعنی ماہواری خون آتا ہے اور عورت ان میں ناپاک ہوتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس دوران آپ عورتوں سے علیحدہ رہو. یہ بہت زبردست حکم ہے شریعت کا، اور واقعی یعنی عورت اس وقت تکلیف میں بھی ہوتی ہے اور گندگی بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر انسان عورت کے پاس رہے، ان کے ساتھ جماع کرے، تو ان سے انسان کو طبی نفرت ہوتی ہے، اور اس میں جو عورت کے ساتھ انسان کا رشتہ ہوتا ہے محبت اور پیار کا، اس میں بھی اس سے فرق پڑتا ہے. لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس دوران عورتوں سے جدا رہا جائے. تو اب قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عام طور پر ترتیب یہ ہے کہ جب وہ حکم لگاتے تو اس کی علت لازمی طور پر ذکر نہیں کرتے، لیکن بعض جگہ اس کی علت بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہاں وہ مثال ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم لگایا ہے اس کے ساتھ علت بھی ذکر کی ہے کہ آپ جو حیض کے دوران عورتوں سے دور رہنے کا آپ کو حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ گندگی ہوتی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس علت کو ہم نے ایک اور جگہ دیکھا اور ہم نے حکم لگا دیا، وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ دوبر میں وطی کرنا یہ ناجائز ہے، اور بہت زیادہ اس کو احادیث میں اس عمل کی برائی بیان کی گئی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ لواطت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی پیچھے کی راہ میں دوبر میں وطی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب جو دوبر میں وطی کرنے کی جو یعنی حرام ہونے کے لیے جب ہم استدلال کرتے ہیں تو استدلال میں حدیث میں بہت زیادہ اس کے بارے میں تفصیل منقول ہے، صراحتاً ہے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ دوبر میں وطی کرے. لیکن اگر ہم اس کو قرآن سے ثابت کرنا چاہیں تو اس آیت سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ساتھ قبل میں سامنے والی شرمگاہ میں بھی جماع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی علت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس میں گندگی ہوتی ہے. تو جو پیچھے کا راستہ ہوتا ہے اس میں بھی گندگی ہوتی ہے اور یہ پیشاب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جماع کرنے کی بھی یہ علت ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اور آگے جو راستہ ہے اس میں شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ قبول کے ذریعے سے صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے اور وہاں سے بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو اب اگر یعنی لواطت اپنی بیوی، یہاں یہ ذہن میں رہے کہ یہاں جو لواطت کی حرمت کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کی حرمت کا مسئلہ ہے، یعنی کسی اور کے ساتھ حرمت کا جو ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے، چاہے یعنی گندگی ہو یا نہ ہو، اور وہ اس کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا ہے. یہاں لواطت کا جو مسئلہ ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے.
تو ہم اس کو ناجائز اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں بھی گندگی ہے، کیونکہ پیچھے کے راستے سے عورت پیشاب کرتی ہے. تو یہ وہ علت ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے ایک اور جگہ شریعت کا یہ حکم لگا دیا. دوسری جو مثال یہاں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مشہور حدیث ہے جس میں اشیاء ستہ یعنی 6 چیزوں میں شریعت نے سود قرار دیا ہے کہ ان چیزوں میں ایک دوسرے کے مقابل اگر یہ آ جائے اور جنس بھی ایک ہو تو پھر زیادہ بیچنا، زیادہ اور کمی جو ہے وہ ناجائز ہے. جیسے گندم کو گندم کے بدلے میں اگر آپ بیچ رہے ہو، اور یا جو کو جو کے بدلے میں بیچ رہے ہو، یا نمک کو نمک کے بھی بدلے میں بیچ رہے ہو، تو شریعت نے وہاں یہ حکم لگایا ہے کہ آپ برابر برابر بیچیں گے. اور اگر جنس تبدیل ہو تو پھر آپ برابر برابر بیچنا ضروری نہیں ہے. ایک طرف گندم ہے، ایک طرف چاول ہے، تو آپ کمی زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن اگر برابر برابر ہے تو پھر اس میں ایک جیسے ہیں تو پھر اس میں برابری ضروری ہے. تو اب حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے، لیکن ہم نے جس کو بھی اس پر قیاس کر دیا، یعنی جو چونا ہے، اگر ایک طرف بھی چونا ہے اور دوسری طرف بھی چونا ہے تو اب اس میں بھی برابری ضروری ہے. حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ہم نے اس پر اس کو قیاس کر دیا. تو اب اشیاء ستہ میں جو مشہور بیس ہے، وہاں علماء کرام نے غور و فکر کیا کہ شریعت نے یہ جو 6 چیزیں ذکر کی ہیں کہ ان چیزوں میں برابری ضروری ہے اگر آپس میں جنس کی چیزیں کو بیچ رہے ہو. تو ہم نے اس میں غور و فکر کیا کہ شریعت ان 6 چیزوں کی تو کوئی خصوصیت ہے نہیں کہ صرف ان چیزوں میں حرام ہو. یہ بطور مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا انہوں نے فقہاء نے اس میں غور کیا کہ یہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے جنس کے مقابلے میں پھر زیادہ کم بیچنا جائز نہیں ہے. تو اس میں حناف نے اس میں غور کیا اور اس میں انہوں نے علت جو نکالا وہ قدر اور جنس کو نکالا. اگر دونوں چیزوں کی قدر ایک ہو اور جنس بھی ایک ہو تو پھر ان دونوں کو برابر برابر بیچنا ضروری ہے اور کمی بیشی اس میں جائز نہیں ہے. اور دیگر ائمہ نے اور علتیں نکالی ہیں. تو یہاں اب ہم نے جو علت نکالی ہے وہ سنت سے نکالی ہے، لہٰذا یہ قیاس سنت کی علت پر ہوا، یعنی وہ علت سنت میں آئی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے ایک اور جگہ بھی یہ حکم لگایا. لہٰذا صرف یہ چونے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو جس کی قدر بھی ایک ہو، یعنی وہ وکیلی و موزونی چیز ہو، تول کر اور وزن کے ساتھ بیچی جانے والی چیزیں ہو اور ساتھ جنس بھی ہو، تو پھر ان میں سے کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے. تیسری جو مثال ہے کہ جو اجماع میں علت موجود ہو اور اس کے ذریعے سے ہم قیاس کریں، تو علماء کرام نے اس کی مثال یہ دی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے ہم یعنی بنیادی مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب جس عورت کے ساتھ انسان کی شادی ہو جائے تو اس کے جو اصول اور فروع ہے یہ انسان پر حرام ہو جاتے ہیں. مثلا انسان کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ شادی ہونے کے بعد اس کی جو ماں ہے اور اس کی جو بیٹی ہے، یعنی اس عورت کی اگر کسی اور شوہر سے بیٹی ہو تو اس مرد کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں ہو، نہیں، جب یہ عورت اس کے نکاح میں آ گئی تو اس کے لیے اس کے جو اصول ہے اور فروع ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں. حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرمت جو شادی کرنے کی وجہ سے اور سحر کی وجہ سے، یعنی جو اس رشتے ازدواج کی وجہ سے انسان پر حرام ہو جاتے ہیں وہ ہے. ویسے تو جو حرمت ہے وہ نسب کی وجہ سے انسان پر حرام ہوتے ہیں. انسان جس عورت سے پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے. اس طرح انسان سے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ، یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے. اور انسان کے ساتھ جو برابر میں پیدا ہو جیسے بہن، وہ انسان کے لیے حرام ہے. تو اس کو کہتے ہیں نسبی حرمت، یعنی نسب کی وجہ سے انسان کے لیے حرام ہو. اور ایک رضاعت کی وجہ سے حرام، یعنی ایک انسان کے ساتھ اکٹھے دودھ پینے کی وجہ سے وہ لڑکی اس پر حرام ہو جاتی ہے. اس کو حرمت رضاعت کہتے ہیں. ایک حرمت مصاہرت ہے، مطلب دنیا اس کے علاوہ، یعنی
پہلے جو دو چیزیں ہیں ان کے علاوہ انسان کے لیے تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، سوائے کافر کے، یعنی حرمت دین جو ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، یہ تیسری چیز ہے اس میں ہو گئی. تو انسان کے لیے اس کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے. لیکن اگر انسان کسی عورت سے نکاح کرے تو اس نکاح کی وجہ سے بھی اس پر چند رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے میں نے بتا دیا کہ جس عورت کے ساتھ انسان نکاح کرے اس کی والدہ کے ساتھ یہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا. اب آگے یہ تو یعنی آسان، یہ بات تو آسان ہوئی. اب یہ تو حلال طریقے سے ہم کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو اگر کسی کے ساتھ انسان حرام طریقے سے جماع کرے تو اس کے ذریعے سے بھی یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی جس عورت کے ساتھ انسان بدفعلی کرے، زنا کرے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو والدہ ہے وہ بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں ہم نے یہ قیاس کیا، یعنی نکاح والا جو مسئلہ ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کریں ان کی جو والدہ ہے وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی، یہ قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن اس پر ہم نے ایک اور قیاس کیا، وہ یہ ہے کہ جو زنا کے ذریعے سے جو کسی عورت کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اس کے جو والدین ہیں اور اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. تو یہ جو قیاس ہے یہ قیاس قرآن پر ہوا. لیکن یہاں یہ مثال مقصود نہیں ہے، یہاں ایک اور مثال مقصود ہے. وہ مثال یہ ہے کہ باندی ہے، باندی انسان کی ملکیت میں آ جائے تو اس باندی کے ساتھ وطی ہونے کی صورت میں تو کیا اس کی جو والدہ ہے وہ بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح کہ نکاح میں ہم یعنی نکاح میں آنے کی وجہ سے جو عورت ہوتی ہے اس کی والدہ انسان پر حرام ہو جاتی ہے، تو کیا جس باندی کے ساتھ انسان وطی کرے اور وہ حلال باندی ہوتی ہے تو اس کی ماں کے ساتھ یعنی پھر نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں زیر غور آیا، کیونکہ یہ مسئلہ صراحتاً قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید میں جو حکم آیا ہے وہ تو اپنی بیویوں کے عورتوں کی ماؤں کے بارے میں ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کے بارے میں ہے. تو جو تمہاری بیویاں ہیں ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے. تو آیا جو باندی ہے اس کے ماؤں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں زیر غور آیا. پھر صحابہ کرام نے اس پر اجماع منعقد کیا کہ جس طرح اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے اس طرح اپنی باندی کی جو ماں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوتا ہے. لہذا اس پر اتفاق ہوا. تو اب ہم اگر جو حرمت مصاہرت ہے، حرمت مصاہرت کو اگر یعنی ڈائریکٹ قرآن مجید پر بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں امہات النساء کے بارے میں حرمت کا حکم آیا ہے، لیکن یہ پھر نظیر قرآن مجید کی بن جائے گی، یہ پہلے قسم کی نظیر بن جائے گی. لہٰذا ہم اس کو اجماع کی نظیر بنانے کے لیے اس کو ہم اس باندی کی ماں کے ساتھ جو وطی کی حرمت کی بات ہے اس کے ساتھ یعنی جو نکاح کے حرمت کی بات ہے اس پر ہم قیاس کر لیں گے. چنانچہ اب عبارت پڑھتے ہیں. وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ، اجماع سے جو علت مستنبط ہے اس کی مثال فورد لنظیری، علماء کرام نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ وطی حرام کو ہم وطی حلال پر قیاس کرے حرمت مصاہرت میں. یعنی ام المزنیہ، جس عورت کے ساتھ انسان نے زنا کیا ہے اس کی ماں کے ساتھ جماع حرام ہے، یعنی نکاح حرام ہے. اس کو ہم قیاس کرتے ہیں اپنی باندی کی ماں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے یا جماع کے حرام ہونے کے بارے میں، جس کے ساتھ وطی کی ہے. یعنی یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایک انسان ایک باندی کا مالک ہو گیا لیکن اس کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی ہے تو پھر اس کی ماں اس پر حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ شرط اس وقت ہے جب کہ وہ باندی کے ساتھ انسان وطی بھی کرے. یہاں جو امہات النساء ہے اس میں وطی کی شرط نہیں ہے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اگر انسان کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ یعنی جماع نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کی جو والدہ ہے اور اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے. لیکن باندی کی صورت پہ یعنی اجماعی اس پر منعقد ہوا ہے. تو اب فرماتے ہیں والحرمت فی المقیس علیہ ثابتۃ بالاجماع، جو باندی کی ماں کے ساتھ وطی کے حرام ہونے پر
کا جو مسئلہ ہے یہ اجماعاً ثابت ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ قرآن میں جو آیا ہے وہ تو بیویوں کے والدہ کے بارے میں آیا ہے، اس میں نص وارد نہیں ہے، نص جو ہے وہ امہات نساء کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 مثالیں ہوئی، پہلے مثال میں قرآن پر قیاس کی مثال تھی، دوسری میں حدیث پر قیاس کی مثال تھی، اور تیسری میں اجماع پر قیاس کی مثال تھی۔